میں گھر آ رہا ہوں حسان، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ یوسف نے فون بند کر کے مولانا صاحب کو دیکھا جو اسے ہی فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ مولانا صاحب آپ دعا کریں، میری زارا رات سے نہ جانے کہاں ہے۔ پلیز اللہ سے دعا کریں کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو۔ یوسف نے مولانا صاحب سے دعا کے لیے کہا اور پھر وہ علی کو اپنے ساتھ لے حسان کے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور 10 منٹ کے اندر وہ حسان کے سامنے موجود تھا۔ حسان، نور اور تنزیلہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ پریشان سی ہال میں بیٹھی مل گئی تھی۔ حسان، زارا کہاں ہے؟ کہاں گئی تھی وہ؟ یوسف حسان کے سامنے کھڑا ہو کے بے قراری سے پوچھنے لگا تھا۔ میں کل آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں۔ زارا کل شام کو نور اور اس کے فرینڈز کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی، اور پھر کتابیں لینے کا کہہ کر انہیں بوتیک میں چھوڑ کر اکیلی ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ نہیں آئی۔ نور نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ ماما نے مجھے کال کیا، میرا فون بیٹری لو ہونے کی وجہ سے بند تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں، ورنہ میں رات کو ہی گھر آ جاتا۔ ماما، ڈیڈ، نور سب اسے رات سے ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ صبح میں گھر آیا تو مجھے اس کی گمشدگی کا پتہ چلا، تبھی سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یونیورسٹی گیا، وہاں اس کے ایک کلاس میٹ کو پتہ کیا، اور سب کے گھر ایک کے بعد ایک گیا اس کے بارے میں پوچھنے، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر مجھے تمہارا دھیان آیا، مجھے لگا شاید تم اسے اپنے ساتھ لے گئے ہو، اسی لیے شام کو میں تمہارے گھر گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر فلیٹ پر گیا، وہاں بھی لاک لگا ہوا تھا۔ تمہارا پرانا نمبر میرے پاس تھا، میں نے اس پہ ٹرائی کیا مگر وہ بند تھا۔ پھر رینا کو فون کر کے میں نے تمہارا یہ نمبر لیا اور تمہیں کال کی، لیکن اگر زارا تمہارے ساتھ نہیں ہے تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ریان کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ حسان پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا تھا۔ یوسف نام ہے اس کا۔ یوسف کے پاس کھڑے علی دھیرے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے نور اور تنزیلہ کے ساتھ ساتھ حسان کے والد بھی چونک گئے تھے۔ تم نے اسلام قبول کر لیا رائن؟ نور نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جواباً یوسف نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حسان، تم فکر نہ کرو، میں زارا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، امید ہے وہ جلدی مل جائیں گی۔ تم نے پولیس کو انفارم کیا؟ یوسف نے حسان سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے پولیس میں کمپلین کر دی تھی دوپہر کو، مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خوشائند خبر نہیں ملی۔ حسان اب بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر یوسف اسے تسلی دیتا ہوا علی کو اپنے ساتھ لے کے باہر نکل گیا تھا۔ علی، دعا کرو میری زارا مل جائے، میں بھی اس کی طرف سے نہ جانے کیسے اتنے دن لاپرواہ ہو گیا۔ یوسف نے گاڑی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا مل جائیں گی یوسف، تم پریشان مت ہو، علی نے اسے تسلی دی تھی۔ تبھی علی کا فون بجنے لگا تھا۔ اس کے بابا کی کال تھی، وہ زارا کے بارے میں استفسار کر رہے تھے، مگر علی نے انہیں بتا دیا کہ فی الحال زارا کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اور پھر یوسف اور علی نے مختلف جگہوں پر زارا کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ پولیس بھی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ جس ایریا میں زارا گئی تھی وہاں روڈ پر لگے ہوئے CCTV کیمراز کو چیک کیا گیا تھا، مگر کہیں بھی زارا کا اتا پتہ نہیں تھا، اور اب آدھی رات ہونے والی تھی۔ یوسف علی اب بھی مسلسل زارا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بالآخر یوسف نے تھک ہار کر علی کو زبردستی گھر بھیج دیا، کیونکہ اس نے ہنری کو بھی کال کر کے اسی کام پہ لگا دیا تھا، اور اب اس کا ارادہ شہر سے باہر بھی زارا کو ڈھونڈنے جانے کا تھا۔ زارا، کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، تم بھی چلو گی؟ وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی کہ نور اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ رائن والے حادثے کے بعد پپو اور نور نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شاید اس کے رونے اور رائن کو بے عزت کر کے گھر سے نکالنے پر ان سب کا شک ختم ہو گیا تھا۔ حسان بھائی کا رویہ بھی اب پہلے جیسا ہو گیا تھا، بلکہ نور تو اب زارا کو رائن کا نام لے کر چھیڑنا بھی شروع کر دیا تھا، جس پر زارا سخت خوف کا شکار ہونے لگی تھی، جبکہ نور اس بات پر شوق تھی کہ زارا جیسے ریزروڈ اور باحجاب لڑکی میں رائن کو آخر کیا نظر آیا تھا۔ وہ تو کلی کلی منڈلانے والا آوارہ صرف بھورا تھا، مگر اس بھورے کی خاصیت یہ تھی کہ کلیاں خود اس کے تعاقب میں پھرتی تھی، اور کبھی وہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتا تھا۔ یہ چیز نور کو اچھی طرح پتہ تھی کہ شروع سے ہی وہ رائن کے لائف سٹائل سے واقف تھی، اور اس کے لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ یہ بات تو حسان بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے نور اور رائن اور اس کی بہنوں سے ایک حد فاصل رکھنے کے لیے ہدایت دی تھی، لیکن نہ جانے زارا میں ایسا کیا تھا کہ رائن خود اس کے تعاقب میں اس کے گھر اور پھر روم تک پہنچ گیا۔ خیر جو بھی تھا، اس بات کی نور بھی اپنے دل سے قائل تھی کہ اگر رائن مسلمان ہوتا تو اس جیسے لڑکے کا زارا کی طرف متوجہ ہونا ہی زارا کے لیے کسی لاٹری
نہیں بلکہ جیک پاٹ نکلنے جیسا تھا۔ وہ خود رائن کو بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی اور وہ خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت ترین مرد تھا۔ مردوں میں اتنی بے تحاشا خوبصورتی شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ رائن جیسا شخص اگر مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے نور ہی اسے اپنے لیے پرپوز کر لیتی۔ چلو زارا، کیا سوچ رہی ہو؟ اٹھو نا، کہیں رائن کے خیالوں میں تو گم نہیں ہو۔ نور نے خاموش بیٹھی زارا کو چھیڑا تھا، مگر نور کی زبانی رائن کا نام سن کر بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ پلیز نور، تم کیوں بار بار میرے سامنے اس کافر شخص کا نام لیتی ہو؟ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں الحمدللہ، اور میرا اس شخص سے کوئی میل نہیں ہے۔ اس کی شکل اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس جیسے بھٹکے ہوئے کو اپنا مان لوں گی۔ میری غلطی تھی کہ میں اس کی خوبصورت شکل دیکھ کے اسے سراہ بیٹھی تھی اور اس کو اسی بات سے لگا کہ میں اسے چاہنے لگی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں حیدر سے منسوب ہوں اور اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سارا سخت بد مزہ ہو کر اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی تھی۔ اسکارف باندھنے کے لیے نور نے اس کی بات سن کر ڈھٹائی سے مسکرانے لگی تھی، جبکہ زارا غصے سے سر جھٹکتے ہوئے سر پہ حجاب پہن کے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ اسے بھی اپنے لیے کچھ بکس لینی تھی، تبھی وہ نور کے ساتھ چلی آئی تھی۔ نور کی فرینڈ سمیہ اور ثانیہ گاڑی لائی تھیں۔ سمیہ کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ ثانیہ دبئی کی رہنے والی تھی۔ گاڑی سمیہ کی تھی اور وہ گاڑی ڈرائیونگ میں بھی مہارت رکھتی تھی، تبھی وہ اپنی گاڑی لے کے آئی تھی، مگر پھر بھی ببو نے انہیں جلدی آنے کی تلقین کی تھی۔ اب صرف 7 ہی بجے تھے، مگر پھر بھی شام گہری ہو رہی تھی۔ نور، اندھیرا بڑھ رہا ہے، کل چلتے ہیں، آج رہنے دو۔ زارا نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا تھا، شام کے گہرے ہوتے سایوں کو دیکھ کر زارا گھبرا گئی تھی۔ ارے تو ڈرنے والی کیا بات ہے، ہم سب ہیں نا، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ بس یہی پاس ہی تو مارکیٹ تک جائیں گے، مگر مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں اور تم بھی اپنے لیے کچھ لے لینا۔ سمیہ اور ثانیہ کو بھی اپنے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، نور زبردستی اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سمیہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور پھر وہ ایک خوبصورت سی لیڈیز بوتیک میں چلی آئی تھی، اور یہاں آ کر نور اسے تقریباً بھول کر اپنے لیے دھڑا دھڑ خریداری میں لگ گئی تھی۔ زارا نے بھی اپنے لیے کچھ کرتے وغیرہ خرید لیے تھے، مگر اب نور کے بعد سمیہ اور ثانیہ اپنی خریداری میں لگ گئی تھی۔ تبھی زارا بیزار سی ہو کر نور کے پاس چلی آئی تھی۔ نور، تم پلیز اپنی شاپنگ کنٹینیو کرو، میں سامنے اسٹال سے اپنے لیے کچھ بکس وغیرہ خرید کر ابھی آتی ہوں۔ میرے خیال میں تمہیں ابھی کافی ٹائم لگے گا یہاں۔ زارا اپنا پرس چیک کرتے ہوئے نور کو بتانے لگی تھی۔ تبھی اپنے لیے مزید ٹاپ دیکھتی نور نے پلٹ کر زارا کو دیکھا تھا۔ نہیں، تم ساتھ ہی چلنا میرے، کیونکہ تمہیں یہاں کے راستے نہیں پتہ، بھٹک جاؤ گی۔ نور نے زارا کو منع کر دیا تھا۔ نور، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، سامنے ہی روڈ کراس کر کے بک سٹال ہے، بس وہیں سے لوں گی کچھ ایک بکس، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ زارا نے اپنے شاپنگ بیگز نور کو تھما دیے تھے۔ نور نے زارا کی بات سن کر بادل نخواستہ اسے اجازت دی تھی۔ اچھا جاؤ، جلدی آنا پلیز، ماما نے اسپیشلی کہہ کر بھیجا ہے تمہیں، ادھر ادھر نہ جانے دو۔ نور نے زارا کو ہدایت دی تھی، جس پہ وہ سر ہلاتی ہوئی اپنا پرس تھامنے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ روڈ کراس کرتے ہی سامنے ایک سیاہ فام شخص کتابوں کا سٹال لگائے بیٹھا تھا۔ زارا روڈ کراس کر کے ابھی اس کے سٹال تک ہی پہنچی تھی کہ تبھی کوئی تیز رفتار سے اس کے ہاتھ سے اس کا پرس چھین کر بھاگا تھا۔ بس کچھ ہی لمحوں کا کھیل تھا، تبھی زارا ہک سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے پرس میں کافی ساری رقم کے سوا اس کا موبائل اور اس کے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی تھے جو اس کی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ تھے۔ اپنے انہی ڈاکیومنٹس کا خیال آتے ہی وہ ہک کھڑی زارا جیسے ہوش میں آئی تھی اور اچانک چیختی اس چور کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتی چلی گئی تھی۔ مگر وہ چور بجلی کی تیزی سے مختلف رستوں پہ بھاگتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک لمبی سی سڑک پہ بھاگتے بھاگتے وہ دائیں طرف مڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ذرا پاگلوں کی طرح بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب اس سنسان پڑے رستے پہ اس نے چاروں طرف دیکھا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی؟ مجھے تو رستہ ہی نہیں پتا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ پیچھے کس طرف سے آئی تھی میں؟ ذرا بری طرح ہراساں ہو کر دوبارہ پیچھے کی طرف گئی تھی، مگر جس رستے سے وہ آئی تھی وہاں سے 2 رستے کٹ رہے تھے، ایک رستہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اب زارا حقیقتاً رونے لگی تھی۔ میں کہاں آ گئی؟ اللہ میری مدد کریں، میں کہاں جاؤں؟ کون سا رستہ اس بوتیک تک جاتا ہے؟ زارا بولتے بولتے سیدھی چلتی بائیں طرف مڑ گئی تھی کہ سامنے کھڑی ایک گاڑی میں موجود 4 لڑکوں کی نظر زارا پر پڑی تھی۔ وہ چاروں ایک سائیڈ گاڑی کھڑی کر کے شاید ڈرگز کر رہے تھے۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، اس لیے ایسے نشئی لوگوں کے لیے محفوظ جگہ تھی۔ ان 4 لڑکوں میں سے ایک
میں سے ایک گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور 3 باہر کھڑے تھے۔ باہر کھڑے 3 لڑکوں میں سے 2 گورے تھے اور ایک سیاہ فام تھا، اور ان تینوں کی گلیز قتلی نظریں ہی سب سے پہلے زارا پر پڑی تھیں۔ وہ چمکتی آنکھوں اور معنی خیز مسکراہٹ سے اپنے سامنے کھڑی اپنے شکار کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ زارا کی ان سب کو دیکھ کر ہی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے پلٹنے لگی تھی۔ اتنی سردی میں بھی ان میں 2 لڑکوں نے وداؤٹ سلیوز کی ہوڈی پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازو پہ بنے ٹیٹو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی طرف بڑھتے ان تینوں لڑکوں سے ڈر کر زارا پیچھے پلٹ کر تیز قدموں سے بھاگنے لگی تھی، مگر وہ تینوں زارا سے تیز نکلے تھے اور لپک کر تھوڑی سی ہی دوری پر زارا کو جا لیا تھا۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے رہے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرو، اسٹیو کی فیکٹری چلو، یہاں سے سب سے پاس وہی ہے۔ زارا ان میں سے 2 بندوں کی گرفت میں موجود تھی، جبکہ تیسرے نے زارا کے سر پر بندھے ہوئے اسکارف کو کھول کے اس کے منہ کو باندھ دیا تھا۔ وہ لگاتار مزاحمت کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر ان تینوں تیوہیکل لڑکوں نے اسے بری طرح دبوچا ہوا تھا۔ وہ بھی، اور پھر وہ اسی سنسان رستے کے ذریعے 2 منٹ بعد ہی اپنی جگہ آگے رک گئے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے نے گاڑی ایک شٹر کے سامنے لا کے روکی تھی اور شٹر اٹھاتے ہی گاڑی اندر لے آیا تھا۔ پھر اندر آتے ہی اس شخص نے دوبارہ سے اتر کر فیکٹری کا شٹر گرا دیا تھا۔ اب ان چاروں میں سے ایک زارا کو گاڑی سے اتارنے لگا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے وہ زارا کو ایک ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکال رہا تھا، مگر اپنا ایک ہاتھ آزاد ہوتے ہی زارا نے خود کو کھینچتے لڑکے کے ہاتھ پر بری طرح سے نوچا تھا۔ جواباً لڑکے نے بلبلا کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے اسی ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور دوسرے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ زارا کے منہ پر کھینچ مارا تھا۔ وہ سب بری طرح نشے میں دھت تھے، تبھی زارا کے منہ پہ پڑنے والا وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کا گال پھٹ گیا تھا۔ منہ سے خون نکلنے لگا تھا اور جبڑا جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ اب باقی کے تینوں نے بھی زارا کو پکڑ لیا تھا اور اسے بری طرح گھسیٹ کر سامنے فرش پر پٹک دیا تھا۔ پھر وہ چاروں زارا کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے اور تیزی سے مافوقتے ذہن کے ساتھ زارا نے ان چاروں کو اپنے اوپر جھکتے دیکھا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں فیکٹری نما کباڑ خانے جیسی جگہ پر زارا کی دردناک چیخوں سے گونجنے لگی تھی۔ میشم گھر سے جا چکا تھا۔ وہ لاک کر کے اندر چلی آئی تھی۔ دل اداس ہو رہا تھا تو آنکھیں بار بار برس رہی تھیں۔ وہ بے دلی سے سارے کام نپٹا کر پیچھے احاطے میں چلی آئی تھی اور لکڑی کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کھڑکی کی سیڑھیاں گھر کے پچھلے گیٹ سے صحن میں اترتی تھیں۔ سب سے آخری والی سیڑھی پر ننگے پاؤں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کوئی گرم شال، کپڑا وغیرہ بھی نہیں لیا تھا۔ اگر پہلے دن میشم نے اس کا دل دکھایا تھا تو آج زیادتی واقعے میں جزا کی طرف سے ہوئی تھی، جبکہ وہ ایسا چاہتی نہیں تھی، بس اسے میشم کے وہ الفاظ بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ میشم کو ڈرامے باز کہتے تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے جو وہ میشم سے بدتمیزی کر بیٹھی تھی۔ وہ واقعی شرمسار تھی، اپنے رویے پر بہت شرمسار تھی۔ اسے وہاں بیٹھے اب نہ جانے کتنی ہی دیر ہو گئی تھی، شاید 2 گھنٹے یا پھر اس سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے میشم کا نمبر بھی ٹرائی کیا تھا، مگر وہ اب اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اچانک موسم کے تیور بدلے تھے، اور ایسا بدلے تھے کہ اچھے خاصے خنک موسم میں تڑا تڑ بارش کی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی تھیں۔ یا اللہ، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اور میشم اس وقت کہاں چلے گئے؟ اس کے زخم ابھی تازہ ہیں، نہ جانے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ میشم کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر دور دور تک اس کی آمد کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے بارش شروع ہوتے ہی صحن میں پھیلے سارے کپڑے جلدی جلدی اتارے تھے، مگر اتنی سی دیر میں وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے سارے کپڑے اندر مشین میں رکھے تھے اور اپنے کپڑے نچوڑ کر ہاتھوں سے جھاڑنے لگی تھی۔ ٹھنڈ بے تحاشا لگ رہی تھی اور اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سارے کپڑے مشین پر چھوڑ کر سیدھی اندر چینج کرنے کے ارادے سے بھاگی تھی، تبھی مین روڈ پر کسی نے زوردار طریقے سے ناک کیا تھا۔ یا اللہ، میشم ہی ہوں۔ بارش شروع ہو گئی ہے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کہیں بھیگ ہی نہ گئے ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی تھی اور تیزی سے دروازہ واک کیا تھا۔ باہر میشم ہی تھا، وہ بھی جزا کی طرح مکمل بھیگا ہوا تھا، اور اب اپنا سر، کپڑے وغیرہ جھاڑ رہا تھا۔
जुज़ा को उसे भीगते हुए देखकर शदीद गुस्सा आया था। कहाँ थे आप? मौसम देखा है कितना खतरनाक हो रहा है, तबीयत भी ख़राब है, एक ही दिन हुआ है अभी हॉस्पिटल से घर आए। ऐसी हालत में इंसान आराम करता है, मगर आप न जाने कहाँ सैर सपाटों में निकले हुए थे। इतनी लापरवाही अच्छी बात है क्या? मेरा भी नहीं सोचा कि मैं घर पे अकेली हूँ। अपने सामने खामोश खड़े महशम को देखते ही वो बरस पड़ी थी और उसकी डांट सुनते हुए वो नीचे फर्श को घूर रहा था। कोई जवाब भी देंगे या ऐसे ही मुंह सिए खड़े रहेंगे? दुनिया को लेक्चर दिए फिरते हैं, मगर खुद को देखा है कभी? कितने खुदसर हैं आप? कभी सोचा है? यूं ही बिन बताए चले गए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। जानते हैं कितनी फिक्र हो रही थी मुझे? वो मैशम के लिए वाकई परेशान थी। तभी कुछ देर पहले झड़प भुलाकर मैशम को उसकी कोताहियां याद दिला रही थी। तभी मैशम ने अपनी जलती सुर्ख आंखों से अपने सामने खड़ी जज़ा को देखा था। शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो सुनते भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि ये जुज़ा नहीं है, ये जज़ा नाम है। सो नेक्स्ट मैं जज़ा ही कहूँगी, ठीक है। क्यों फ़िक्र हो रही थी आपको मेरी? मैं हूँ कौन आपका? अफसोस हो रहा होगा इस जुमले पर। इस हमले में बच कैसे गया मैं? मरा क्यों नहीं? अच्छा है, कम से कम आपकी जान छूटती मुझसे, ड्रामेबाज इंसान से। जज़ा के दोनों बाजुओं को पकड़कर झंझोड़ता हुआ वो भिंची भिंची आवाज़ में बोला था। उसकी सुर्ख पड़ती खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन आंखें और गमो गुस्से से जलता चेहरा उसकी शदीद ज़ब्त का गवाह था। जज़ा जानती थी उसने मैशम को खासा हर्ट किया है, इसलिए उसने बड़े आराम से मैशम की बात को इग्नोर किया था और उसके हाथों से अपने आप को आज़ाद किया था। ये सारी बातें बात की हैं मैशम, अभी जाकर चेंज करें। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, लड़ते रहेंगे बाद में भी, खासा वक्त है हमारे पास। अभी अपने गीले कपड़े चेंज कर लें, वो बड़े आराम से बोली थी। और अब मैशम ने भी ठिठक कर खुद को देखा था, साथ ही सामने खड़ी जज़ा का भी सर से पैर तक जायज़ा लिया था। ये ठंड की बारिश है, आप भी यूँ गीली होकर खड़ी मत हो, जाके पहले चेंज करें। मैशम ने खफासी नज़र उस पर डालते उस संगदिल लड़की पर डाली थी जो उस वक्त काले कलर के दीदाजेब लिबास में सरतपा भीगी हुई थी। सारे कपड़े गीले थे और उसके जिस्म से चिपक गए थे। वो दुपट्टे से बार बार अपने आप को छुपाती हुई मैशम के सामने उसके ज़ब्त का कड़ा इम्तिहान बन के खड़ी थी, मगर उससे आंखें चुराकर बोलता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। जज़ा उसके पीछे पीछे अपने बेडरूम की तरफ भागी थी और मैशम खिड़की से पर्दे हटाकर अब अपनी वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था। उसके बाजू की पिट्टी गीली हो गई थी और सीने की तरफ से भी टी शर्ट से पानी टपक रहा था। जल्दी चेंज करें, मैंने भी कपड़े चेंज करने हैं, वो मैशम को वार्डरोब में घुसे देखकर बोली थी। एक भी सूट इस्त्री नहीं है, न जाने वो तीनों सारा दिन क्या करते रहते हैं। अब मुझे अपने काम खुद करने पड़ेंगे, किसी के पास वक्त नहीं है मेरे लिए। वो अपने कपड़े हाथों में लिए झुंझलाते हुए वार्डरोब के दरवाजे पटक कर बंद कर गया था। फिर कपड़े गुस्से से बेड पे फेंक दिए थे और टैट से इधर उधर टहलने लगा था। जज़ा ने लब भेज कर अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ये गुस्सा यकीनन उसी पर था, मगर वो भी डीट बनी अपने कपड़े उठाए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। उसे पता था कि मैशम से अभी राइट हैंड से काम नहीं हो रहा। खाना भी वो मजबूरन बाएं हाथ से खा रहा था, इसलिए अब उसे अपने कपड़े भी इस्त्री करना यकीनन उसके लिए मुश्किल होता। तभी वो जल्दी जल्दी में ठंडे पानी से ही नहाकर चेंज करके बाहर चली आई थी। मैशम अब भी वहीं इधर उधर टहल रहा था। वो समझ गई थी कि मैशम उसी के इंतज़ार में घूम रहा है। तभी जल्दी से अपने बालों में तौलिया लपेट कर उसने बेड पर पड़े मैशम के कपड़े उठाए और तीनों खरगोशों के रूम की तरफ बढ़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि वो मैशम के सारे कपड़े आयरन करके रख देगी। कपड़े इस्त्री हो गए थे और वो इस्त्री शुदा कपड़े लेकर जब बेडरूम में पहुंची, तब भी मैशम झुंझलाया हुआ इधर से उधर घूम रहा था। जुज़ा ने उसे कपड़े थमाए थे, मगर फिर भी वो खामोशी से खड़े उसे घूरे जा रहा था। जुज़ा ने आंखें सुकेट के उसे सवालिया नज़रों से देखा था। अब क्या गुस्ताखी हो गई? वो दोनों हाथ कमर पर रख के उसे सफसार करने लगी थी। लफ्ज़ शाइस्ता थे, मगर अंदाज तैश भरा था। ये टी शर्ट टाइट है, मेरा दायां हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, ये मुझसे नहीं उतरेगी। वो जुज़ा को देखते हुए बेबसी से बोला था। जज़ा को उसकी अंदाज पर बेअख्तियार हंसी आई थी, मगर वो जब्त कर गई थी कि फ़िलहाल भीड़ों के छत्तों में हाथ डालना नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर महमिश भाई के आने का वेट कर लें, या महमर महूद और मेहरान को आने दें, वो उतार देंगे। वो तौलिए से अपने बालों को आज़ाद करते हुए बोली थी। उसके बाल बेहद हसीन थे। मैशम बगौर उसके कमर पे फैले उस घने आबशार जैसे बालों को देख रहा था। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश हुई थी कि हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छूने की, मगर वो जब्त कर गया था। अभी सुबह का गुस्सा भी ताज़ा था, यानी बजे जब तक नहीं आएंगे मैं यूं ही खड़ा रहूँगा। मैशम ने भुएं उचकाते हुए पूछा था।
بالकुल, जैसा कि बेनियाज अंदाज पर सुलग के रह गया था और तर्ज से स्टूल पर बैठी बाल सुखाती हुई जुज़ा को बाजू से पकड़कर झटके से उठाया था, अपने सामने खड़ा किया था। मेरे ज़ब्त को मज़ीद मत आज़माएं जज़ा। ये सब काम अगर बच्चे करेंगे तो आप किस मर्ज़ की दुआ है? आपसे मेरे तमाम काम आज से मेरे तमाम काम आप ही करेंगे अपने हाथों से। बच्चे मेरा कोई काम नहीं करेंगे, समझी आप? वो जुज़ा की खूबसूरत गहरी मुस्कुराती आंखों में देख के बोला था। ओके, मैं रेडी हूँ, मगर अच्छा होगा कि यही ऐलान आप अपने बच्चों के सामने भी कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे सोचें कि मैंने आप पर कब्जा कर लिया है। वैसे भी आपके मामले में खासे पॉजेसिव हैं। पहले ही उन्हें लगता है कि मैं आपको मोहब्बत का कोई स्पेशल सिरप पिला दिया है, तभी आप मुझसे इतने मेहरबान हो गए हैं। बच्चे हैं ना, जानते नहीं हैं कि उनके भाई का मिजाज पल पल मौसमों की तरह बदलता है। वो मैशम की चॉकलेट ब्राउन आंखों में घूरते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली थी, जबकि मैशम की आंखों में उस वक्त दूर दूर तक खफकी और बेचैनी फैली हुई थी। जैसा कि आखिरी बात पर वो कुछ और खफा हुआ था। आखिर लड़की उस पर यकीन क्यों नहीं कर रही? वैसे आंखें बहुत खूबसूरत हैं आपकी, घर में भी गॉगल्स लगा के घूमा करें, क्या पता मेरी ही नज़र लग जाए। वो अब खुलकर हंसने लगी थी और मैशम को देखना भी बंद नहीं किया था। उसकी चॉकलेट ब्राउन खफा खफा सी आंखें जज़ा के दिल को गुदगुदा रही थी। वो मैशम को अपने सामने देखकर कुछ देर पहले वाल का सारा गम भूल गई थी। जज़ा को लगता था कि हर रंग जैसे उस बंदे को के लिए ही बना है। उस वक्त भी वो वाइट टी शर्ट में उसके सामने खड़ा तासुब से सर हिलाता उसे देख रहा था। वो बिलाशुबा जज़ा के दिल पर छाता जा रहा था। क्या लड़की हैं आप, पल पल रंग बदलती, कभी धूप तो कभी छाँव। वो जज़ा के खिलखिलाते चेहरे को देखकर बोला था, इतना मत सोचें, आपकी सोबत का ही असर है। पल पल रंग बदलने में आप भी तो माहिर हैं। लाएं अब सीधा हाथ करें अपना। वो तड़क कर मैशम को जवाब देती अब उसका बाएं हाथ ऊपर करने लगी थी। मुस्कुराते लब खामोश हो गए थे। अब वो संजीदगी से उसकी टी शर्ट उतारने में मदद कर रही थी, मगर मैशम का हाथ ऊपर होते ही जज़ा का हाथ मैशम के हाथ तक नहीं पहुंच रहा था। उफ, किसने कहा था तार जैसा लंबा होने के लिए आपसे? चले इधर आए बेड की तरफ। वो चौक मैशम के बाजू से पंजे तक टी शर्ट को खींचना चाहती थी, मगर उसका हाथ ऊपर मैशम के हाथ तक जा ही नहीं रहा था। तभी वो उससे अपने साथ खींचती हुई बेड तक ले आई थी, जबकि कब से बिगड़े मूड के साथ खड़े मैशम को अब जज़ा के चुंचलाने पर जोर से हंसी आई थी, मगर वो ज़ब्त करता खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया था। जज़ा बेड पे खड़ी हो गई थी और अब उसने अपने साथ खड़े मैशम के बाएं हाथ से बच्चों की तरह आस्तीन खींच कर निकाली थी। फिर शर्ट के गले को मैशम के सर के ऊपर से उतारते हुए उसने दाएं हाथ को सीधा फैलाया था और हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से आस्तीन से निकालते हुए पूरी टी शर्ट उतार दी थी। टी शर्ट के नीचे मैशम ने चोट की वजह से कुछ नहीं पहना था। उसके सीने पे पट्टियां बनी हुई थी जो अब गीली हो चुकी थी। जज़ा ने तशवीर से उसकी गीली पट्टी को छू कर देखा था। ये तो सब गीली हो गई मैशम, अब दोबारा पट्टी करवानी पड़ेगी। मैशम के सीने की पट्टी से भी पानी टपक रहा था, यानी वो मुकम्मल गीली हो गई थी और यही हाल बाजू की पट्टी का था। ये पट्टियाँ खोल दे जज़ा, मुझे हाथ बात लेना है। मैशम की आवाज़ पर उसने चौंक कर हैरत से उसे देखा था। आप पागल हो गए हैं क्या? आपके स्टिचेस अभी रिमूव नहीं हुए। एक हफ्ते बाद स्टिचेस रिमूव होंगे, तभी आप नहाएंगे, मगर इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। शराफत से सिर्फ चेंज करके आए। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली थी, कल पूरा एक हफ्ता हो जाएगा और कुछ नहीं हो रहा स्टिचेस को। आप मेरी पट्टी खोलें, मुझे नहाना है। 5 दिन से मैं नहीं नहाया। बस महमिश हेयर वॉश कर देता है और स्पंज बाथ दे देते हैं दोनों, मगर आज मुझे प्रॉपर नहाना है। जल्दी से बेड पट्टी खोलें, मुझे घिन आ रही है खुद से अब। वो जज़ा को घूरते हुए बोला, जो मुसलसल नफ़े में सर हिला रही थी। नहीं खोलेंगी? ओके, मैं खुद शेविंग किट पर पड़ी रेजर से पट्टियाँ काट कर खोल दूंगा। नहीं चाहिए आपकी हेल्प। उसे सख्ती से अपनी जगह डटे देखकर वो झुंझलाता हुआ बाथरूम में चला गया था। नहीं मैशम, सुने तो, या अल्लाह, ये शख्स वाकई हिला हुआ है। वो बुड़बुड़ाती हुई जल्दी से अपने फ़ोन की तरफ भागी थी और तेज़ी से मैसफ का नंबर डायल किया था। बारिश की वजह से सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, मगर 1-2 कोशिशों के बाद बिला आखिर फ़ोन लग गया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, खैरियत? क्या हुआ? फ़ोन उठाते ही मैसफ ने उसे शासकी से सलाम किया था। वालेकुम सलाम मैसफ भाई, खैरियत नहीं है? आपके मगरूर अक्खर ज़िद्दी भाई आपके एक हफ्ते की मेहनत पर पानी फेरने बाथरूम में चले गए हैं। आपके जाते ही बाहर सैर करने निकल गए थे और फिर न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान कर भीगे बिल्ले बनकर घर लौटे और घर आते ही नहाने चले गए। सारी पट्टियाँ भी गीली कर ली हैं मैंने।
روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے تو وہ کسی گنتی میں گنتے ہی نہیں، آپ لوگوں کی ہی بات سنتے ہیں۔ پلیز کسی ڈاکٹر کو بھیجیں۔ بارش رکتے ہی وہ پریشانی سے باتھ روم کے گیٹ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو بند تھا۔ او نو، یہ بھائی نے کیا کیا؟ اور وہ گھر سے باہر کیوں گئے؟ حد ہے، کبھی کبھی بالکل بچے بن جاتے ہیں۔ خیر، آپ پریشان مت ہوں، میں ڈاکٹر کو گھر لے کے آتا ہوں، تب تک آپ پلیز ان کا خیال رکھیں، سردی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہاسپٹل میں بھی بھائی کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، کہیں پانی سے انفیکشن نہ ہو جائے زخموں میں، میں سب فکر مندی سے بولا تھا۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، آپ پلیز ذرا جلدی لے کے آئیں ڈاکٹر کو۔ جزا نے دوبارہ سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، اسے ڈر تھا کہیں بیشم نہ آ جائے، خود کی شکایتیں لگاتی جزا کو پکڑ نہ لے، ورنہ بلا وجہ ایک نیا محاذ کھل جاتا۔ میسف سے بات کر کے اس نے جلدی اپنے گیلے بال سلجھائے تھے، مگر اس دوران اسے اپنے سر میں سخت ٹھنڈک کے احساس کے ساتھ ہلکا درد بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس پانی سے وہ نہائی تھی وہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ پانی کی ٹھنڈک سے اس کا جسم اب تک اکڑ رہا تھا۔ ابھی وہ ڈرائر نکالنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی میشم باتھ روم کا دروازہ کھول کر بالکل باہر آیا تھا۔ ڈارک براؤن کرتا شلوار میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی، سوٹ کا کلر اور آنکھوں کا کلر ایک جیسا لگ رہا تھا۔ خود ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی جزا پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی، اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی تھی اور ساکٹ کھڑی جزا کے سامنے چلا آیا تھا۔ باتھ روم کا گیزر بند تھا، آپ کو پتا تھا میں نہانے جاؤں گا، پھر بھی بند کرائیں۔ جزا کو مصنوعی انداز میں گھورتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ دل تو اپنے سامنے کھڑی اس پنک باربی ڈال کو دیکھ کر اس بری طرح بے ایمانی پر آمادہ ہو گیا تھا، جو اس کی آواز سن کر ایک دم ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے گیزر آن ہی نہیں کیا تھا تو بند کیا کروں گی؟ میں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہوں، جزا نے خود کو دل ہی دل میں ڈپٹتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے کہا اور ڈراز کھول کر ہیئر ڈرائر نکالنے لگی تھی۔ واٹ؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اکتوبر کا لاسٹ ویک چل رہا ہے، اگلے مہینے یہاں برف باری شروع ہو جائے گی، اس مہینے یہاں سردی عروج پر ہوتی ہے اور آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لی؟ اسکریو ڈھیلا ہے آپ کا، حد ہوتی ہے اس کسی بات کی جزا۔ اف! اس کی بات سن کر میشم حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھا تھا، جبکہ جزا ڈر کر خفیف سی ہوتی ڈراز بند کرنے لگی تھی۔ وہ میشم کے چلانے پر ڈرائر ہاتھ میں لیے بے اختیار پیچھے ہوئی تھی، جبکہ میشم نے جھپٹ کر ڈرائر اسے چھینا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے بیڈ پہ چلایا تھا۔ اس نے جزا کو بیڈ پہ بٹھا کر بیڈ پہ پڑا بلینکٹ کھول کر جزا کے چاروں طرف اچھی طرح ڈھک دیا تھا اور خود ہیٹر آن کرنے چلا گیا تھا۔ سیدھی بیٹھے رہیں آپ، بالکل آپ کے لیے ہیئر ڈرائی کرنے لگا ہوں، میں آپ کے ہیئر ڈرائی کرنے لگا ہوں، اور خبردار آپ کچھ کہا تو نانا جان نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ ان 14 سالوں میں جزا صاحبہ دماغ سے فارغ ہو چکی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آ کے بیٹھ گیا تھا اور جزا کو سنانے کے لیے زور سے بڑبڑایا تھا۔ تبھی جزا تل ملا کر پلٹی تھی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی انداز پر میشم کو جھنجھلاہٹ کے باوجود دوبارہ سے ہنسی آنے لگی تھی۔ تبھی وہ بولا تو اس کی آواز میں ہنسی کی آمیزش تھی، جب میں چھوٹا تھا تو ڈیڈ بتاتے تھے کہ ممی بالکل آپ کی طرح کہ ماما انہیں دیکھ کر بالکل کھو جاتی تھی، وہ ڈیڈ کو دیکھتے ہوئے سب کچھ فراموش کر دیتی تھی، بس گم سے جس پوزیشن میں ہوتی تھی انہیں ہی دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ انہیں ڈیڈ اللہ کی مصوری کا خوبصورت شاہکار لگا کرتے تھے۔ پھر جب ماما کی شادی ہوئی ڈیڈ سے اور میں پیدا ہوا تو ماما نے پہلی بار مجھے دیکھ کر ڈیڈ سے کہا تھا، دیکھیے اب میرا بیٹا میرے پاس آ گیا ہے جو دکھنے میں آپ سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے جب بھی انہیں اس رب کی مصوری پر پیار آیا کرے گا تو وہ ڈیڈ کے بجائے مجھے دیکھ لیا کریں گی۔ میرے آنے کے بعد ڈیڈ کی بالکل ویلیو ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تبھی ڈیڈ اکثر مجھ سے کہتے تھے، میشو تم نے تو مجھے بہت ٹف کمپٹیشن دیا ہے، تمہاری ماما تمہارے سامنے مجھے لفٹ کروانا ہی بھول چکی ہے، لگتا ہے تمہاری شادی ہمیں بہت جلدی کروانی پڑے گی، تاکہ تمہاری بیوی بھی تمہاری ماما کی طرح تمہاری خوبصورتی پر فدا ہو جائے۔ تم اپنی بیوی کو بالکل میری ہی طرح سے پیارے ہو جاؤ گے اور میری بیوی کا دھیان تم سے ہٹ کر دوبارہ مجھ پر آ جائے گا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو تم بہت خوش ہوتے دیکھ کر کہ ماما کی طرح میری بیوی بھی مجھے دیکھ کر مجھ میں گم ہو جاتی ہے، سب کچھ فراموش کر کے بس مجھے ہی دیکھتی رہتی ہے۔ میشم ہیئر ڈرائر آن کر کے بہت احتیاط اور مہارت سے اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات غور سے سنتی جزا اس کی آخری بات پر بری طرح خجل ہوئی تھی۔ یقیناً میشم اب بھی اس کے
خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر چوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ تو میں بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کی آنکھوں کا کلر بالکل سوٹ سے میچ ہو رہا ہے، چاکلیٹ براؤن، اور یہ لائٹ گولڈن بال بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکیاں بالوں کو ایسا کلر کرنے کے لیے اپنے بال سلون میں کلر کروانے جاتی ہیں۔ انفیکٹ لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی۔ یہ کلر ہر کسی کے ہیئر پر سوٹ کرتا ہے، اور اگر رنگ گورا ہو تو اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کا رنگ بہت صاف ہے نا، تو آپ پر یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے آپ کی بچپن کی بھی پکس دیکھی ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ کے بالوں کا نیچرل کلر ہے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ سب بھائی بالکل انکل جیسے ہیں، آنی جیسا کوئی نہیں ہے۔ بس محسوف بھائی آنی کی طرح کافی کم گور، خاموش طبع ہیں، مگر دکھنے میں بھی وہ انکل جیسے ہیں۔ ویسے محشم، میں نے پورے گھر میں انکل اور آنٹی کی ایک بھی فوٹو نہیں دیکھی، جبکہ ہر روم میں آپ سب بھائیوں کی تصویریں لگی ہیں۔ تو اپنے پیرنٹس کی تصویریں کیوں نہیں لگاتے آپ؟ جزا بولتے ہوئے مڑ کر محشم کو دیکھنے لگی، جو پہلے مزے سے مسکرا رہا تھا مگر اچانک ماں باپ کے ذکر پہ ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ اب جزا کی پیشانی کی سائڈ والے بال ڈرائی کرنے لگا تھا۔ ماما ڈیڈ کی تصویریں لگی تھی اس گھر میں، مگر محمود شروع سے ہی زیادہ جذباتی اور ہلکے دل کا ہے۔ وہ ڈیڈ سے بہت اٹیچ تھا۔ ڈیڈ جب زندہ تھے تو ان کے اور ماما کے پاس ہی سوتا تھا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد اسے میں نے اور ماما نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، مگر پھر جب ماما بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ باہر ہال میں مام ڈیڈ کی کافی ساری تصویریں لگی تھی، مگر محمود ہر وقت انہیں دیکھ کے روتا رہتا تھا۔ پھر مہران بھی اس کی دیکھا داکھی رونے لگتا تھا۔ معمر کو میں نے کئی بار اپنے بستر میں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ وہ تینوں چھوٹے تھے تو مام ڈیڈ سے بہت اٹیچ تھے، اور محشم محسوف بھی انہیں سمجھانے کے بجائے ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ایک ساتھ ان پانچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے مام ڈیڈ کی ساری تصویریں اتار کر سٹور میں ایک باکس میں بند کر کے رکھ دی ہیں۔ وہ جزا کے سارے بال خشک کر چکا تھا، تبھی ڈرائر ایک طرف ڈال کر ملول سا اسے بتانے لگا تھا، جبکہ اس بار جزا نے آگے بڑھ کر ڈرائر اٹھا لیا تھا۔ اب وہ آگے بڑھ کر محشم کے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی تھی۔ مگر ان کی کوئی البم وغیرہ تو ہوگی آپ کے پاس؟ جزا نے خاموش بیٹھے محشم سے پوچھا تھا۔ ہاں، میرے وارڈروب کے لاکر میں پڑی ہیں، مگر میں بچوں کے سامنے ان کی پکس نہیں دیکھتا۔ کبھی جب ان کی بہت یاد آتی ہے تو رات میں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کچھ دیر پہلے شرارت سے چمکتی براؤن آنکھوں میں اب رنج اتر آیا تھا۔ جزا کو بے ساختہ سامنے بیٹھے اس ہینڈسم شخص پر ترس آیا تھا۔ محشم، آپ اداس ہو گئے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے وہ وقت بہت مشکل رہا ہوگا، اور لات چاہی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، مگر اسے زندگی کے ہر موڑ پر ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور معمر، محمود، مہران تو پھر بھی انکل کے انتقال کے وقت بچے تھے، پھر آنی بھی انہیں جلدی ہی چھوڑ گئی، مگر وہ تینوں خرگوش لکی ہیں کہ انہیں آپ جیسا بھائی ماں باپ کے روپ میں مل گیا۔ کچھ لوگ تو اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے سر سے والدین کا سایہ اٹھنے کے بعد جینے کی کوئی سہارا نہیں بچتا۔ نہ سر پہ آسمان ہوتا ہے، نہ پیروں تلے زمین، نہ گھر ہوتا ہے، نہ ہی سر چھپانے کا کوئی اور ٹھکانہ، مگر پھر بھی اللہ انہیں سکھا ہی دیتا ہے کہ کڑے وقتوں میں صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ جزا دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی۔ ڈرائر بس ایک جگہ رکا ہوا تھا اور وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا۔ محشم جزا سے کم از کم اتنی گہری بات کی امید نہیں کر سکتا تھا، اور پھر جزا کا ایک کھویا کھویا سا انداز اسے بری طرح چونکا گیا تھا۔ اس نے اپنے سر کے عین اوپر چلتے ڈرائر کو بند کیا تھا اور بے اختیار جزا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے پکار بیٹھا تھا۔ جزا، میری جان، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ محشم نے آگے بڑھ کر دھیرے سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے سامنے اتنا بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا جزا اس کے قریب آنے پر انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، I'm okay۔ وہ بس مجھے ماما پاپا کی یاد آ گئی۔ وہ دونوں مجھ سے دور ہیں نا، اس لیے بس ان کو یاد کر رہی تھی۔ جزا نے تیز تیز پلکوں کو جھپک کر اپنی آنکھوں کی نمی اندر ہی کہیں اتار لی تھی۔ تو آپ ان سے فون پہ بات کر لیا کریں نا۔ محشم کا دل اس لڑکی کو اداس دیکھ کے بلا وجہ اداس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے محشم، تبھی مجھے نانا جان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ دھیرے دھیرے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپاتے ہوئے بامشکل مسکرا رہی تھی، تاکہ محشم کے سامنے نارمل ہونے کا تاثر دے سکے۔ کیوں جزا؟ اگر انکل اور خالہ جان
نی کی مرضی نہیں تھی تو آپ کو ان کی اجازت بنا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے تو ویسے بھی عادت ہو چکی ہے اپنے عزیز ہستیوں کو کھونے کی۔ آپ کے بنا میں مشکل سے ہی صحیح مگر جی ہی لیتا، اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے۔ آپ جانتی ہیں میں روزانہ اللہ کے حضور مانگی گئی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیتا ہوں کہ میرا رب میری سانسوں کو تب تک جاری و ساری رکھنا جب تک میری آنکھوں کے سامنے میرے 500 بچے اپنی اپنی زندگی میں سیٹ نہ ہو جائیں۔ میں نے ماما سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے بعد ان کی اور ڈیڈ کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ میں ماما اور ڈیڈ کی طرح اپنے بچوں کو بیچ میں دھار میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ ایک بار ان سب کے کیریئر سیٹ ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں اور وہ ہنسی خوشی اپنے دم پر زندگی جینا سیکھ جائیں، تب میں سکون سے مر سکوں گا۔ ورنہ ان کے لیے قبر میں میری روح بھی بے چین رہے گی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے اداسی سے بولا تھا۔ جزا نے سخت شاکی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس دعا میں کہاں شامل ہوں میشم؟ میرے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ میرا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مجھ سے اتنے لاپرواہ کیوں ہیں آپ؟ اتنی بے نیازی کیوں برتتے ہیں میرے ساتھ؟ کیا میری آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ کی زندگی اپنے بچوں کے لیے ہے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں جوڑ رکھا ہے آپ نے؟ کتنے خود غرض ہیں آپ کہ آپ اپنے ساتھ اپنی سانسوں کو بھی آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے گروی رکھ چھوڑا ہے، بس اپنی بیوی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں سوائے ادھار کی محبت اور دکھاوے کے افسوس کے۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سب جھوٹ تھا جو ماما نے مجھے بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر یہاں آ کے مجھے احساس ہو رہا ہے میشم کہ آپ نے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ 14 سال پہلے جب آپ نے آنے کے کہنے پر مجھ سے تعلق جوڑا تھا اور میرے آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، آپ ہی مجھے بھول گئے، مجھے پلٹ کر کبھی میری خبر تک نہیں لی، اور آج سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو میرے سوا سب دکھائی دیتے ہیں۔ سب دکھاوا ہے، سب جھوٹ ہے۔ دکھاوا کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں دنیا کے سامنے کہ آپ میرے تھے۔ آپ کبھی میرے نہیں تھے، نہ ہوں گے۔ آئی ہیٹ یو میشم ابراہیم، آئی ہیٹ یو۔ ایک بار پھر میشم نے انجانے میں ہی صحیح مگر اسے بری طرح ہرٹ کر دیا تھا۔ جزا کی روتی ہوئی پرشکوا آواز پر میشم نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی پرستی آنکھوں کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ اس نے واقعی جزا کا تو سوچا ہی نہیں تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل گیا تھا اور اس کے لفظوں سے گھائل ہوتی جزا اب اپنے بال سمیٹ کر روتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ جزا میری بات سنیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، پلیز رکیں، میری بات تو سنیں۔ وہ بیڈ روم سے باہر چل جاتی جزا کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تبھی باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ وہ اور جزا غصے سے اپنا ہاتھ میشم کے ہاتھ سے چھڑاتی تیزی سے باہری دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی اور جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا کیونکہ میشم اب اس کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی باہر میسف ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا نظر آیا تھا۔ جزا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا جبکہ میشم میسف کو اس وقت گھر پر دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو یہاں پر میسف؟ اور ڈاکٹر کو کیوں لائے ہو؟ وہ حیرت سے بولتا ڈاکٹر اور میسف کے ساتھ اندر آیا تھا۔ جزا کچن میں چلی گئی تھی۔ بھائی، ابھی بھی آپ بھی کبھی بہت لاپرواہ ہی کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانے کی، اور بارش میں بھی بھیگ گئے، پھر نہا بھی لیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سٹیچز ابھی کاٹے نہیں گئے، تو پھر بے احتیاطی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے سٹیچز میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر آپ دیکھیں بھائی کو۔ میسف خفگی سے بولتا ہوا میشم کو سخت حیران کر گیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ بھابھی نے کال کیا تھا مجھے جب آپ نہانے گئے تھے، میسف انوس خفگی سے بولا تھا، مگر میشم نے فوراً پلٹ کر کچن کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھنے والی، کبھی ضرورت سے زیادہ مہربان تو کبھی اس کی جان لینے کی حد تک سنجیدگی اختیار کر لیتی تھی۔ کبھی اس کے ڈانٹ پر رونے لگتی تھی تو کبھی اس سے پیار جتاتے پر اس سے دور ہو جاتی تھی، کبھی اس کے لاڈ کھانے پر بدک اٹھتی تھی تو کبھی اس کی بے نیازی برتنے پر برہم ہو جاتی تھی۔ میشم کے لیے اس کی بیوی کوئی یکساں پزل تھی جو ابھی تک اس کی سمجھ سے باہر کی چیز تھی۔ اس کے موڈ لمحے لمحے میں چینج ہوتا تھا۔ وہ میشم کے پل پل بدلتے موڈ سے شوقی تھی، مگر خود نہیں جانتی تھی کہ خود کتنے رنگ بدلتی تھی۔ وہ ہال کے باہری دروازے کو دیکھ کر اس دیوانی سی لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا جو ایک بار پھر اسے بری طرح روٹھ گئی تھی۔
اور ابھی نہیں سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیسے اسے منائے گا کہ تبھی وہ ٹرے میں پانی کے 2 گلاس رکھے کچن سے ہال میں چلی آئی تھی۔ کھلے بال اب شاید جوڑے میں بندھے تھے، پورے سراپے کو چادر نما دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا اور وہی دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے وہ خاموشی سے پانی رکھ کر جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی تھی، جبکہ محشم کی بے چین نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بھائی کہاں گم ہے؟ روم میں چلیں، آپ کا زخم دیکھ کر ڈاکٹر ڈریسنگ کر دیں گے، پھر کل ہاسپٹل چل کر سٹیچز ریموو کروا دیں گے۔ میسف نے خاموش بیٹھے محشم کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً ہوش میں آیا تھا۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ میسف سے دوبارہ سے پوچھنے لگا تھا۔ بھائی اندر چلیں، ڈاکٹر صاحب کو زخم دکھا کر ڈریسنگ کروا لیں، میسف نے حضرت سے دوبارہ دہرایا تھا۔ ہاں چلو۔ وہ تیزی سے باہر اٹھ کر ہال سے باہر نکلا تھا۔ جزا کچن میں کھڑی شاید اب روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ تینوں خرگوش بھی کچھ دیر میں کالج سے آنے والے تھے، ابھی سے اسے میسف اور ڈاکٹر کے لیے چائے بھی بنانی تھی۔ جزا مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے جاتے کچن کے دروازے پر جان بوجھ کر رکا تھا تاکہ جزا کو مخاطب کر کے اس کے موڈ کا اندازہ لگا سکے۔ ابھی لاتی ہوں، وہ بنا موڑے سنجیدگی سے بولی تھی، اور محشم اس کے انداز پر دھک سے رہ گیا تھا۔ یعنی وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اس کے صبر کا امتحان لینے کو مکمل تیار تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے سنجیدگی کی مار مارے گی، تبھی اس کی طرف سے مایوس ہوتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانکوں کا معائنہ کر کے پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے ہاتھ والے 2 ٹانکوں میں ہلکا سا انفیکشن ہوا تھا، باقی سینے کے ٹانکے بالکل ٹھیک تھے اور کل کاٹے جا سکتے تھے۔ میسف بھائی، اس میں سے یہ تیسرا کافی کا مگ محشم کے لیے ہے، ساتھ میں یہ کوکیز بھی انہیں دے دیجیے گا، انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ میں ان کے لیے لوکی کی سبزی بنا رہی ہوں، بنا مرچی والی۔ کھانا تو سب کے ساتھ ہی کھائیں گے نا؟ ٹرے میسف کو تھما کر وہ ہلکی آواز میں بتاتے ہوئے باہر سے ہی لوٹ گئی تھی۔ میسف نے اس بات میں سر ہلاتا روم میں چلا آیا تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، میں تنزیلہ بول رہی ہوں۔ تنزیلہ بیگم نے فون پر روتے ہوئے اپنا تعارف دیا تھا اور دوسری طرف سے ان کی آنسوں میں ڈوبی آواز کو فوراً پہچان لیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے تنزیلہ، تم رو رہی ہو؟ اور زارا کہاں ہے؟ میں کب سے اس کا فون لگا رہا ہوں مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اس کی ماں کافی پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ زارا کے بابا نے ایک نظر اپنی بے چین سی بیٹھی بیوی کو دیکھ کر تنزیلہ بیگم سے پوچھا تھا، جو بھائی کی بات سن کر اور زور و شور سے رونے لگی تھی۔ بھائی جان، میں اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں نبھا سکی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ تنزیلہ بیگم نے روتے روتے معافی مانگی تھی۔ کیا بات ہے تنزیلہ، یہ تم کہہ کیا رہی ہو؟ کون سی ذمہ داری کی بات کری ہو تم؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، اور میری زارا کہاں ہے؟ اس سے میری بات کروا دو۔ زارا کے بابا گھبرا کر بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی دہل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی جان، زارا 2 دن سے لاپتہ ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ 2 دن پہلے وہ نور کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی مگر پھر واپس نہیں لوٹی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا، پولیس میں رپورٹ بھی کروائی ہے مگر اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بتا کر پریشان نہ کروں مگر اب بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ تنزیلہ بیگم نے روتے روتے بھائی کو حقیقت بتائی تھی، جبکہ دوسری طرف سے ان کی بات سنتے ہی زارا کے بابا کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ 2 دن سے میری بچی لاپتہ ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کہاں جا سکتی ہے میری زارا؟ زارا کے بابا زور سے دھاڑے تھے۔ وہ سب اس وقت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے جب ان کے پاس ان کی چھوٹی بہن کا فون آیا تھا۔ ان کی بات سن کر ٹیبل کے گرد بیٹھے گھر کے باقی نفوذوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کی بائیں طرف کھڑی ان کی بیوی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بھتیجے کو گود میں لیے بیٹھی زارا کی چھوٹی بہن سارا بھی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا بھائی جان زارا کہاں ہے؟ بس آپ پلیز یہاں آ جائیں، میں بہت پریشان ہوں، پلیز بھائی جان۔ تنزیلہ بیگم نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ یا میرے خدا تنزیلہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں جلد سے جلد پہلی ممکنہ فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولے تھے اور ایک نظر اپنے بائیں طرف کھڑی اپنی شریک کے ہاتھ کو دیکھا تھا جو پٹی پٹی آنکھوں سے انہی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
کہاں گئی میری زارا؟ ان کے فون بند کرتے ہی ان کی بیوی نے پوچھا تھا، جبکہ زارا کے دونوں بھائی بھی سخت بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زارا بھی اب گود میں بیٹھے بھتیجے کو اتار کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن زارا 2 دن سے گھر سے لاپتہ ہے۔ زارا کے بابا نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا تھا، کیونکہ زارا کے باہر جا کر پڑھنے کی سب سے پہلے حامی وہی تھے۔ انہوں نے بیٹی کی ضد کے آگے بیوی کی بھی نہیں سنی تھی، جو زارا کے جانے کے سخت خلاف تھی۔ یا اللہ میری زارا! وہ زور سے چیخ کے رو پڑی تھی۔ بیگم سنبھالے خود کو، میں جا کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہو، یوں حوصلہ مت چھوڑیں۔ زارا کے بابا نے روتے ہوئے بیوی کو کرسی پہ بٹھایا تھا۔ زارا کے بابا، آپ نے زارا کو بھیجا تھا باہر، اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ زور سے روتے روتے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر زارا کے بابا نے ایک گہری سانس لے کر سر جھکا دیا تھا۔ بابا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، زارا کا چھوٹا بھائی بولا تھا، جبکہ بڑا بھائی بھی ابھی تک بے یقینی سے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی زارا کے بارے میں سن کر پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، کیونکہ اس کا بھائی زارا سے منسوب تھا۔ نہیں، تم نہیں، میں اکیلا جاؤں گا، تم بس فلائٹ بک کرو میری اور میرے جانے کا بندوبست کرو۔ اور سارا بیٹا، آپ میرا بیگ پیک کر دو، سارا کے بابا نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، اور ساتھ ہی سارا کو ہدایت دے کے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ سارا ماں کو لے کر ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کے جاتے ان کی بہو بھی اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ انہیں ابھی بھی اپنے بھائی کو تو زارا کے کرتوت بتانے تھے۔ وہ دیوانہ وار اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ رات سے بھوکا پیاسا گھر سے باہر تھا۔ اسے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ زبان پر آیات کا ورد جاری تھا تو آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ فی الحال اسے کلمے کے سوا 1-2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی زبانی یاد ہوئی تھیں۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زارا کو غائب ہوئے آج 3 دن لگ چکا تھا۔ کل رات سے وہ زارا کو پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مگر پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی تھی کہ آسمان نگل گیا تھا۔ آپ کہاں ہیں زارا؟ پلیز مجھے یوں پریشان مت کریں۔ اللہ میری زارا کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، وہ جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہو۔ میرے اللہ پلیز مجھ پر رحم کریں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، تبھی اس کا فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑا فون اٹھا کر دیکھا، ہنری کی کال تھی۔ ہنری 3 دن پہلے نیو یارک سے واپس آیا تھا اور رات سے ہی یوسف کے ساتھ خود بھی زارا کو ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا۔ یوسف نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہیلو ہنری، کچھ پتا چلا زارا کا؟ وہ کال پک کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں رائن، تم جلدی سے ہسپتال آ جاؤ، زارا یہاں ایڈمٹ ہے۔ ہنری نے شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل کا نام بتایا تھا۔ ہاسپٹل کا نام سن کر یوسف شاک رہ گیا تھا۔ اس کا پیر بے اختیار بریکس پہ پڑا تھا۔ زارا ہاسپٹل میں ہے؟ کیا ہوا انہیں ہنری؟ مجھے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ مجھے۔ یوسف بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ رائن، وہ زارا، ہنری بتاتے ہوئے ہکلانے لگا تھا۔ اسے رائن کی متوقع سوچ کر سچ بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے جلدی بتاؤ ڈیمٹ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میری بات؟ بتاؤ زارا کو کیا ہوا ہے؟ یوسف ہنری پر بری طرح چیخا تھا۔ رائن، زارا کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے پولیس کو وہ کافی مخدوش سی حالت میں پڑی ہوئی ملی ہیں۔ ہنری کی بات نہیں، کوئی ایٹمی بم تھا جو یوسف کے سر پہ گرا تھا اور اس کی ذات کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا تھا اور کانوں میں بس ہنری کا کہا ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، زارا کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ یوسف نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بالوں کو نوچ ڈالا تھا۔ نہیں، زارا، زور سے چیختے ہوئے وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑا تھا۔ اس کی بہتی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ کرب، بے بسی اور پچھتاوے بھی بہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زارا کے ساتھ؟ گنہگار تو وہ تھا، اس کی زارا تو نہیں۔ شرابی اور زانی تو وہ تھا، پھر سزا اس کی زارا کو کیوں ملی؟ وہ تو ایک باحیا اور شریف لڑکی تھی، جس کی آنکھوں سے تقدس چھلکتا تھا، جس کے چہرے پر حیا کا نور چمکتا تھا۔ وہ سراپا وقار تھی، بے حد بے تحاشا خوبصورت ہونے کے باوجود۔ اس کے باحجاب پاکیزہ چہرے کو نظر بھر کے دیکھنے سے تو یوسف بھی ڈرتا تھا کہ کہیں زارا کا معصوم اور بے حیا سے مزین چہرہ اس کی بےتاب نظروں کی لپک سے آلودہ نہ ہو جائے۔ مگر آج ہی کیا ہو گیا تھا اس کی زارا کے ساتھ؟ کون تھے وہ جو اس کی زارا کی پاکیزگی کو داغدار کر کے چلے گئے تھے؟ آخر کن حیوانوں نے ان کے ساتھ یہ انسانیت سوز سلوک کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس کی زارا سے عزت کے ساتھ ساتھ سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیا تھا؟ کون تھے وہ وحشی جانور جنہوں نے زارا کو توڑ پھوڑ کر کسی بے جان چیز کی طرح روڈ پر پھینک دیا تھا؟
وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کے گود میں پڑا ایک فون ایک بار پھر سے بجنے لگا تھا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے فون کو اٹھا کر دیکھا تھا، علی کی کال تھی۔ اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ یوسف، کیا ہوا؟ زارا کا پتہ چلا؟ علی نے اس کی کال پک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں علی، میری زارا کو وحشیوں نے نوچ کھایا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس وقت۔ وہ ٹھیک نہیں ہے علی، میں ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، یوسف نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹتے ہوئے علی کو بتایا تھا۔ یوسف کے لیے کتنا اذیت تاک تھا اپنی زارا کے متعلق سب کچھ، یہ سب کسی کو بتانا۔ یہ یوسف ہی جانتا تھا یا اس کا خدا؟ جبکہ اس کی بات سن کر علی کو تو جیسے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ تم فکر مت کرو یوسف، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، تم زارا کو دیکھو جا کے۔ بہت دیر بعد علی کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی تھی اور یوسف بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ اسے جلد از جلد زارا کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے اپنی زارا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا اور اس کے مجرموں کو بھی ڈھونڈنا تھا تاکہ اس کی زارا کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے والوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار سکتا۔ میسف بھائی، میں نے کھانا پیک کر دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں باہر کا کھانا کھانے کی، کل سے میں صبح جلدی اٹھ کر آپ دونوں کے لیے بنا دیا کروں گی کھانا۔ مجھے بھی دھیان نہیں رہا، ان تینوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ویسے تو بہت باتیں بنانی آتی ہیں، کام کی ایک بات نہیں کرتے۔ جزا ان کے پاس کھڑے ہو کر مہمر کو آنکھیں دکھائی تھی جس پر وہ منہ بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس وقت دن کا کھانا ٹیبل پہ لگا رہی تھی، تبھی میسف انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تھا۔ جزا نے اسے کھانے میں روکنا چاہا مگر میسف نے اسے منع کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ یہاں کھانا کھا لیتا تو وہاں انسٹیٹیوٹ میں مہمش نے اس کا دن کا کھانا گول کر دینا تھا۔ وہ گیلا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ساتھ ہی میسف بھی جزا کو بتایا تھا کہ وہ اور مہمش روز لنچ باہر سے منگوا کر کھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی جزا کو فوراً اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کیسے دھیان نہیں دیا اتنے دن کہ میسف اور مہمش دن میں کیا کھاتے ہوں گے۔ بس پھر جزا نے فوراً ان دونوں کے لیے کھانا پیک کر دیا تھا اور اب میسف کو کھانے کا ڈبہ تھما رہی تھی۔ بھابھی پلیز، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماما کے بعد ہمیں عادت ہو گئی ہے اب تو ایسے ہی جینے کی، آپ پلیز اتنا تردد مت کریں۔ میسف کی آواز کچن سے آگے گزرتے میشم کے کان میں پڑی تھی۔ تردد کی کیا بات ہے؟ اور عادت کی بھی خود کہی آپ نے؟ آنے کے بعد گھر میں ان 3 عورتوں کے سوا کوئی دوسری عورت بھی تو نہیں تھی، مگر اب میں ہوں جو آ گئی ہوں۔ آپ کی بہن، آپ مجھے منع مت کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، وہ دوبارہ سے مہمر کو چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی 3 عورتوں کہنے پر میسف تو مسکرا دیا تھا مگر میشم بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ تھوڑی شرم کر لیں، اب تو ہم استاد ہو گئے ہیں آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں اور آپ مسلسل اپنے استادوں کی توہین کر رہی ہیں۔ مہران محمود، کہاں ہو تم دونوں؟ یہ اپنی نافرمان سٹوڈنٹ نے آج ہم تینوں کی جنس کو مشکوک کر دیا ہے۔ آج سچ مچ میرا ان کی سوکن بننے کو دل کر رہا ہے۔ مہمر زور و شور سے بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر میشم جلدی سے آگے بڑھ کر مسکراتا ہوا ہال میں نکل آیا تھا۔ میسف بھی کھانے کا ٹفن لے کے ہنستا ہوا ہال میں چلا گیا تھا، جبکہ جزا سر جھٹ کر پانی کا جگ لے کر ہال میں چلی آئی تھی۔ بھائی میں جا رہا ہوں، اب پلیز اپنا دھیان رکھیے گا، مہمش بھی پریشان ہو رہا تھا آپ کے لیے، اور یاد سے کھانے کے بعد میڈیسن لے لیجیے گا، پھر کچھ دیر سو جائیے گا، میسف ہال میں بیٹھے مہمش سے بولا تھا، جو صوفے پر اپنی مخصوص جگہ پہ آ کے بیٹھا تھا اور میسف کے آواز پر سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اٹھ کر میسف کے پاس چلا آیا تھا۔ I'm sorry میری جان، میری وجہ سے تم لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ مہمش سے ابھی میری بات ہوئی ہے، اس کی کال آئی تھی، وہ بھی میری وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، مگر اب میں خیال رکھوں گا، تم خیر سے جاؤ۔ میشم نے میسف کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ پریشانی کیسی بھائی؟ آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، بس آپ اپنا خیال رکھیں، بھابھی کو تنگ مت کیجیے گا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے، یہ بری بات ہے نا، کیونکہ اصل میں پریشان تو وہ ہوئی تھی آپ کی ضد سے۔ میسف نے اندر جاتی جزا کو دیکھا تھا، جو واقعی ان بھائیوں کے لیے ان کی ماں کا بہترین انتخاب ثابت ہو رہی تھی۔ اتنے کم دنوں میں اب وہ ان سب کے دلوں میں بہت خاص جگہ بنا چکی تھی۔ اپنے حسن سلوک و اخلاق سے اس نے گھر کے تینوں شرارتی خرگوشوں کو خود بخوبی ہینڈل کر لیا تھا، جبکہ میشم کی نظر میں بھی جزا پر پڑ گئی تھی، جو اس کے نظروں میں بھی میسف کی طرح اس لڑکی کے لیے احترام ہی تو تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ محبت کا جذبہ بھی موزن تھا۔ چلیں بھابھی، میں چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی، اب خدا حافظ۔ میسف مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ جواباً جزا نے بھی مسکرا کر اسے زور و شور سے اللہ حافظ کہا تھا۔
لیکن اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے محشم پر پڑی تھی اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت مسکراتے چہرے پر یکایک سنجیدگی کے بادل چھا گئے تھے اور وہ پلٹ کے واپس کچن میں آ گئی تھی۔ تکون کا گٹ جوڑ شاید صحن میں تھا، تبھی محشم دوبارہ لپٹ کر جزا کے پیچھے گیا تھا۔ جزا، میری بات تو سنیں پلیز۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ میرے بچے میرے زندہ ہونے کی وجہ ہیں، لیکن آپ میری… وہ بولتے ہوئے کچن کی طرف کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا تبھی جم کا دروازہ کھول کر وہ تینوں بالکل ان کے سر پہ آن کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا محشم اب اچانک چپ ہو گیا تھا۔ بھائی، کھانا کھائیں؟ چلے، محمود لاڈ سے محشم کے سینے پر سرکتے ہوئے بولا تھا اور ان تینوں کے غلط آمد پر محشم اپنا دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ ہاں چلو، وہ ایک نظر کچن سے نکلتی جزا کو دیکھ کے بولا تھا۔ لگتا ہے بھائی کو کوئی اسپیشل بات کرنی تھی بھابھی سے۔ ہم غلط وقت پہ چلے آئے ہیں، چلے جائیں کیا؟ مہمر باواز بلند شرارت سے مہران کے کان میں بولا تھا۔ محشم نے گھور کے اسے دیکھا تھا، تبھی مہمر اچانک سٹ پٹا گیا تھا۔ چل کر کھانا کھاؤ۔ محشم اسے گھور کر دیکھتا ہوا محمود کو ساتھ لگائے باہر نکل آیا تھا۔ مہمر نے شروع کر دی سوکنوں والی حرکتیں۔ بے شرم آدمی، مہران جزا کے کان میں بولا تھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ محمود اور مہمر محشم کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ مہمر اپنے بھائی کو یہ لوکی کی سبزی دینا، اس کے سوا باقی سالن ہٹا لو ان کے سامنے سے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ جھکے سر کے ساتھ نوالہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ محشم نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مہمر سمیت تکون کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے لاڈلے بھائی اور بھابھی کے بیچ سر جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ مہمر نے جزا کے کہنے پر بھائی کی پلیٹ میں بھر کر سبزی نکالی تھی۔ کھانا کھائیں بھائی، بھابھی کو فرصت سے بعد میں دیکھ لیجیے گا، مہمر نے جزا کو دیکھتے ہوئے محشم سے کہا تھا۔ اس کے ٹوکنے پر محشم بے اختیار خجل سا ہو گیا تھا۔ شٹ اپ مہمر، اور یہ کیا کیا تم نے؟ یہ 3 وقت کی سبزی ایک ہی وقت میں نکال دی؟ بہت پیار آ رہا ہے کیا میرے بچے کو بھائی پہ؟ محشم نے آنکھیں پھاڑ کر پلیٹ کو دیکھا تھا اور آدھی سبزی واپس ڈش میں ڈال دی تھی۔ اپنی پلیٹ سے پہلا نوالہ لیا تھا۔ پھیکی سبزی کا ٹیسٹ اس کے پہلے سے ہی بد ذائقہ ہو رہے منہ کو دوبارہ سے بد مزہ کر گیا تھا۔ دل کھول کر کھائیں بھائی، آخر کو پرہیزی کھانا بنایا ہے آپ کی بیگم نے آپ کے لیے۔ مہمر نے شرارت سے سر جھکائے جزا کو دیکھا تھا۔ جزا بالکل خاموش تھی جبکہ محشم برے برے منہ بناتے ہوئے نوالے لے رہا تھا۔ پھر جلدی سے وہ سب کھانے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ محشم نے سر جھکائے بیٹھی جزا پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی اور اٹھ کر خاموشی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ جزا کو مخاطب کر سکا، نہ ہی اس کی اداسی دور کر پایا کہ اپنے بچوں کے سامنے وہ بے وقت بیوی کے ساتھ اکیلے روم میں بند نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اسے منانے کی جسارت کر سکتا تھا، اور نارملی بھی وہ جزا سے بچوں کے سامنے بات کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ جزا سے کچھ بعید نہیں کہ وہ بچوں کے سامنے ہی شروع ہو جاتی۔ تبھی وہ اداس دل لیے بیڈ روم میں چلا آیا تھا اور بیڈ پر لیٹ کر جزا کو ہی سوچنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنے ہی دن اس کے موڈ میں رہنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پھر اس کے غصے کی مدت 6 دن تھی۔ پہلے اس کے غصے کی مدت 6 دن تھی، اب نہ جانے اسے ٹھیک ہونے میں کتنے دن لگیں گے۔ آنکھیں موند کر سوچتے ہوئے اس نے تکیہ منہ پر رکھ لیا تھا۔ بھابھی آپ رہنے دیں، میں ٹیبل سمیٹ لوں گا۔ مہمر تم برتن دھو اور محمود جا کر کچن سمیٹو۔ مہران کو اندازہ تھا کہ آج جزا بہت چپ سی ہے، تبھی اسے کام سے منع کرتے خود اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر نہ جانے کس موڈ میں تھی کہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنے سامنے ان تینوں کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی سوائے چھوٹے موٹے کاموں کے۔ اگر وہ ضد بھی کرتے تھے تو انہیں ڈانٹ کر ان کے روم میں بھیج دیا کرتی تھی، مگر اس وقت اس نے ان تینوں کو منع نہیں کیا تھا اور خود خاموشی سے اٹھ کر جم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ جزا باہر سے ان کی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھی ہوگی کیونکہ وہ اس کی فیوریٹ جگہ تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے۔ مہران باہر ڈرائنگ روم سے سارے برتن سمیٹ کر اب ڈشوں سے کھانا پلٹ کر رکھ رہا تھا۔ محمود کچن کے سلیبس وغیرہ صاف کر رہا تھا اور مہمر برتن دھونے لگا تھا، مگر تینوں کی نظروں کے سامنے جزا کا اداس چہرہ گھوم رہا تھا۔ بھابھی کے بھائی سے کوئی سیریس لڑائی ہوئی ہے شاید، وہ اتنی اداس کبھی نہیں ہوتی، برتن دھوتے ہوئے مہمر نے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اب جلدی جلدی کام نپٹاؤ، پھر باہر چل کر بھابھی کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یوں اداس پھرتی
اداس گھومتی اچھی نہیں لگ رہی، محمود مہران سے اور محمر سے بولا تھا۔ تبھی وہ دونوں آپس میں جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے لگے تھے اور پھر اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہی باہر صحن میں چلے آئے تھے۔ حسب توقع کا جزا سیڑھیوں میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا ہوا تھا اور دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے چہرہ دائیں طرف موڑے ہوا تھا۔ محمر محمود اس کے دائیں بائیں جا کر بیٹھ گئے تھے اور مہران اس سے نیچے والی سیڑھیوں پر جا بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اپنا محمر آج کالج میں سب کے سامنے پٹتے پٹتے بچا ہے؟ محمود نے ایک نظر جزا کے اداس چہرے پر ڈال کے بات کا آغاز کیا تھا۔ جزا نے چونک کر محمود کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا کیا محمر نے؟ جزا نے حیرت سے محمر کا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا جس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ آج اسے اپنی چھچوری فلیٹ کی عادت نے بھری کالج میں جوتے پڑوا دینے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اسے کچھ دن پہلے کالج میں ایک لڑکی کا ID کارڈ ملا تھا۔ اس پر اس کی تصویر کے ساتھ نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کی کوئی نیو کمر تھی۔ یہ ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کا کارڈ دے کر لگ گیا اپنی سیٹنگ کرنے کے لیے۔ اپنا نمبر بھی اسے زبردستی دے آیا اور بدلے میں اس کا نمبر بھی مانگنے لگا۔ پہلے تو وہ لڑکی ٹالتی نہیں مگر پھر کافی دن اس نے جب اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑا تو اس نے مجبوراً اپنا نمبر دے دیا۔ اب پچھلے 2 ہفتوں سے واٹس ایپ ہو رہے تھے دونوں کے بیچ اور آج پہلی بار کافی کا پلان بھی بنا تھا۔ جب ہم کالج پہنچے تو دیکھا کہ وہ لڑکی پہلے سے ہی گیٹ پر ٹہل رہی ہے۔ پھر جناب، محمر صاحب نے اسے اپنے انتظار میں گیٹ پہ موجود پا کر اتنے خوش ہوئے کہ بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ہم دونوں بھی ساتھ تھے۔ تبھی اس لڑکی کے پاس ایک ہٹا کٹا بندہ بڑی بے تکلفی سے آگے کھڑا ہو گیا اور بطور خاص اس لڑکی کے گلے میں باہیں ڈال کے ہم تینوں سے پوچھنے لگا، تم تینوں میں محمر کون ہے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا اس کو کافی پلانی ہے۔ آج میرا اس کو کافی پلانے کا پلان تھا۔ اصل میں 2 ہفتوں سے جس لڑکی سے بات کر رہا تھا وہ میں تھا، یعنی اس لڑکی کا منگیتر۔ اس لڑکی نے اپنے منگیتر کا نمبر اس گدھے کو دے دیا اور یہ 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ فلرٹ کر رہا تھا۔ محمود نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ پھر کیا ہوا؟ اس نے مارا تمہیں محمر؟ جزا نے محمر کا چہرہ ٹٹولتے ہوئے تشویش سے کہا تھا۔ اس کا فکرمندانہ انداز بالکل میشم جیسا تھا۔ نہیں نا بھابھی، پہلے تو وہ ہمیں دیکھ کر کنفیوز ہو گیا۔ اس نے میری واٹس ایپ پک مانگی تھی۔ اس نے میرے پک واٹس ایپ پر مانگی تھی۔ میں نے اسے دے دی، لیکن اس نے پہلی بار ہم تینوں میں سے ایک جیسی شکل والوں کو ایک ساتھ دیکھا تو کنفیوز ہو گیا، اور لڑکی بھی مجھ سے بس ایک ہی بار ملی تھی، اس لیے وہ دونوں میں ہی ہمیں ساتھ دیکھ کر پہچان نہیں پائے کہ تینوں میں سے محمر کون ہے۔ محمر زور سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جزا نے بے چینی سے پوچھا تھا تو مہران مزید بتانے لگا۔ پھر یہ ہوا بھابھی کہ وہ ہمیں دھمکیاں دینے لگا کہ شرافت سے بتا دو محمر کون ہے ورنہ پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، اپنے بھائی سے بہت دھلائی کراؤں گا۔ مہران نے پوچھا کہ کون سے پولیس اسٹیشن میں پوسٹڈ ہے تمہارا بھائی اور اس کا نام بتاؤ، تو اس نے اپنے بھائی کا نام بتا کر پولیس اسٹیشن کا ایڈریس بتا دیا۔ تبھی اپنا محمر بڑے فخر سے بولا، چلو میں چلنے کو تیار ہوں، میں محمر ہوں اور تمہارے بھائی کے سینئر آفیسر مسٹر محشم ابراہیم کا بھائی ہوں، تو مجھے لے کر چلو۔ پیچھے سے یہ میرے دونوں بھائی محشم بھائی کو کال کر دیں گے اور ساتھ ہی میں بھی تمہارے بھائی کو تمہارے اور تمہاری منگیتر کے کرتوت دکھاؤں گا جو میرے فون میں موجود ہے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں محمر کے پاؤں میں گر کے اور ہم سے معافیا مانگتے ہوئے گئے تھے۔ مہران نے ہنستے ہوئے محمر کا کارنامہ جزا کو بتایا تھا۔ تبھی جزا نے محمر کا کان پکڑ کر زور سے مروڑا تھا۔